بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری کارنر میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان تجمل رمضان۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سٹوری کارنر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ چند سال قبل ایک جماعت مانسیرا سے آگے ایک چھوٹے سے قصبے میں گئی۔ اس جماعت میں ایک شخص ڈاکٹر نور محمد تھا۔ ان کا بیان ہے کہ مسجد سے باہر ادھر ادھر کافی لوگ فارغ بیٹھے تھے۔ ہم ان لوگوں کے پاس گئے اور مسجد میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ تعلیم میں شریک ہو سکیں۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں آنے پر تیار ہو گئے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نماز کے وقت آؤں گا اور نماز کے بعد عذاب قبر کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد یہ شخص ہمارے پاس بیٹھ گیا، اپنا تعارف کروایا کہ وہ ایک ریٹائرڈ فوجی نوجوان تھا۔ اس فوجی کا بیان ہے کہ 1965 کی پاک و ہند جنگ میں ایک قبرستان میں اسلحے کا ایک عارضی ذخیرہ کیمپ بنایا گیا تھا اور کچھ نوجوانوں کے ساتھ اس فوجی کی ڈیوٹی تھی۔ دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام نہیں تھا، چنانچہ اس نے قبرستان میں گھومنا شروع کر دیا۔ اس کا گزر ایک پرانی قبر کے پاس سے ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس فوجی جوان نے بتایا کہ میں نے بندوق کے بٹ کے ساتھ قبر کی اینٹیں ہٹائیں تاکہ دیکھوں کہ یہ آوازیں کیسی ہیں۔ جیسے جیسے مٹی ہٹاتا گیا آواز اور تیز ہوتی گئی اور میری دلچسپی اور خوف بھی بڑھتا گیا۔ دن کا وقت تھا، روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قبر کے اندر انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ اس ڈھانچے پر منہ مارتا ہے تو سارا ڈھانچہ اکھڑ جاتا ہے اور ہڈیاں ٹوٹنے اور چیخنے کی آواز آتی ہے۔ میرے سامنے اس جانور نے 3 مرتبہ اپنا منہ ہڈی پر مارا۔ مجھے بہت ترس آیا کہ یہ جانور اس کو بہت تکلیف پہنچا رہا ہے۔ چنانچہ رائفل سے جب میں نے اس جانور کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ مٹی میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا اور میرے اوپر ایسی دہشت سے سوار ہوا کہ میں اسے مارنا بھول کر اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑا ہوا۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا وہ جانور میرے پیچھے تیزی سے بھاگا آ رہا ہے۔ قریب پانی کا ایک گڑھا تھا۔ اس جانور سے بچنے کے لیے میں اس جوہر یعنی گڑھے میں داخل ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جانور جوہر کے کنارے پر آ کر رک گیا اور قدر توقف کے بعد اس نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیا۔ یکدم پانی کھولنے لگا۔ میں بھاگ کر جوہر سے نکلا۔ میری ٹانگیں جل رہی تھی، بہت جلد سرخ ہو چکی تھی اور ابلے جلے ہوئے پانی والے پھوڑے بھی پڑ چکے تھے۔ درد کی شدت سے میرا چلنا محال تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی تو جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہ تھا بلکہ وہ جانور غائب ہو چکا تھا۔ چنانچہ مجھے ایبٹ آباد کے ہسپتال میں داخل کروایا گیا اور پھر وہاں سے منتقل کر کے GMH راولپنڈی کے بڑے فوجی ہسپتال۔ میری ٹانگیں کا گوشت گلنا شروع ہو گیا اور ہر وقت بدبو اور پیپ اور خون رستا رہتا تھا۔ کسی علاج سے افاقہ نہیں ہوا۔ مجھے علاج کے لیے امریکہ بھجوایا گیا مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں دوائی لگی اور گوشت جاتا رہا۔ اس وقت دونوں ٹانگوں کی صرف ہڈیاں بچ گئی ہیں۔ گوشت آہستہ آہستہ گل کر علیحدہ ہوتا جا رہا ہے اور ہر وقت مردے کی سی بدبو آتی رہتی ہے۔ پھر اس شخص نے ہمیں اپنی دونوں ٹانگیں دکھائیں جن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ بے شک بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں ہی اپنے عذاب کا مشاہدہ کروا دیتے ہیں، جیسا کہ اس واقعے میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال ساحلے میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی سٹوری کا ٹائم ختم ہوا۔ کل پھر نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔